من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفعال هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاف أهل النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ بڑے صبر و استقامت والے تھے. فرمایا کہ یہ کامل قوت عملی اور قوت نظری رکھنے والے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی معصومیت عصمت کی دلیل کے طور پر کہ ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ خاص کیا کہ آخرت کی گھر کو یہ بھلاتے نہیں. اور دوسرا یہ ہمارے منتخب شدہ ہے، ہمارا انتخاب ہے، ہم نے ان کو منتخب کیا اپنے نبوت میں اور ہمارے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں. لہذا ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. دین پہ چلتے ہوئے، اوروں کو بلاتے ہوئے. آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اور انبیاء کا ذکر کیا، جن میں پہلے نمبر پر اسماعیل علیہ السلام ہے. پہلے ان کے واقعات تو مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے پہ اللہ سے مانگ مانگ کے حسابدار عطا کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین بے آب و گیا سرزمین اللہ کے حکم پہ وہاں ان کو چھوڑا ہے. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان کو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. ان خواب کے ذریعے ان کو حکم ملا ذبح کرو. جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے حکم پہ ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ نے بچا لیا. والد کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی. تو بہرحال یہ تو مشہور ہے، عرب کے لوگ ان کی اولاد میں سے مکہ کو آباد کرنے والے یہی ہیں. دوسرے نمبر پر ہے الیسع. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین ہیں. الیاس علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کے بعد ان کے جانشین بنے.
انہوں نے بڑی تکلیفیں کاٹی اس راستے میں، یہاں تک کہ 6 مہینے روپوش رہے، اور ان کے بعد ہے ذوالکفل۔ کفل کہتے ہیں ضمانت کو، پرورش کو، ضمانت والے، پرورش والے۔ تو 2 واقعات ان کے بارے میں لکھے گئے کہ ان کو ضمانت والے اور پرورش والے کیوں کہا جاتا ہے۔ ضمانت والے، انہوں نے کسی کی ضمانت کی تھی، کسی کی ضمانت کی تھی۔ بعض اوقات آدمی کسی ایسے آدمی کی ضمانت کر لیتا ہے کہ جس آدمی کی ضمانت کر لیتا ہے وہ آدمی کھڑا نہیں ہوتا، پھر آدمی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کسی آدمی کی ضمانت کی اور پھر اس کی پاداش میں انہوں نے جیل کاٹی، تقریباً 14-15 برس جیل میں رہے۔ اس لیے ان کو ذوالکفل کہتے ہیں، ضمانت والے، یعنی وہ کہ ضمانت کی پاداش میں جنہوں نے جیل کاٹی، تقسیمانہ ضمانت والے۔ اور یا کفل کفالت سے، اس کا معنی پرورش کرنا۔ تو جس زمانے میں یہ تھے، اس زمانے میں بڑے بڑے جبار، ظالم، جابر قسم کے لوگ تھے جو انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی انبیاء آتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں تقریباً 100 انبیاء کو پناہ دی تھی، 100 انبیاء کو پناہ دی تھی اور ان کی پرورش کی تھی، اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں کاٹی اور بڑی آزمائشیں آئیں، ان پہ بھی مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے پورے صبر و استقلال سے کام لیا، استقامت سے کام لیا۔ اور اپنے محبوب کو، صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے ہمیں آج قیامت ٹکانے والے لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، جیسے ان لوگوں نے دین کے لیے بڑی استقامت سے اور بڑے صبر سے کام لیا، تم بھی دین پہ چلتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لو۔ دین تو اصل میں نام ہے استقامت کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے، اور پھر اس پہ ڈٹے رہے، اس سے ہٹے نہیں مشکلات کی وجہ سے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے لوگوں پہ فرشتے اترتے ہیں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ان کو پھر تسلی دیتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت اور تم غمزدہ مت ہو، لیکن پہلے استقامت کو اختیار کرنا پڑتا ہے نا۔ انسان کچھ وقت تک، کچھ عرصے کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ جب یہ مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دین پہ قائم رہتا ہے، ہٹتا نہیں، پھر اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، غمگین مت، اور خوشخبری پالو اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ پھر مطمئن ہوتے ہیں، ایک وقت تک مشکلات برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو اطمینان کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔ پھر مصائب ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ارد گرد دل میں داخل نہیں ہو سکتے، ذہن میں داخل نہیں ہو سکتے، ان سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان مصائب پہ، جیسے انبیاء نے اللہ کا شکر ادا کیا مصائب پہ۔ کہ رب کی طرف سے یہ تو ان انبیاء کا ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے میرے نیک بندوں میں سے تھے، میرے نیک بندوں میں سے، لہٰذا ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کا اسوہ اور نمونہ بننا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ نصیحت ہے، یہ باتیں نصیحت ہے کہ دین پہ مصائب کے باوجود، مشکلات کے باوجود، تکلیف کے باوجود ثابت قدم رہنا، یہ میری نصیحت ہے، رب کی نصیحت ہے، رب کی، باپ کی نہیں، ماں کی نہیں، کسی بادشاہ کی، رب العالمین کی، کہ مصائب مشکلات کے بغیر دین پہ مستقیم رہنا، ثابت قدم رہنا، استقامت اور صبر سے کام لینا۔ اللہ فرمائے یہ میری نصیحت، اس کو یاد رکھنا، اس نصیحت کو۔ اے اللہ،
اور پھر یاد رکھو آگے ایک عام ضابطہ ہے، انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، مطلقاً جو متقی پرہیزگار ہوگا تو اس کو اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا، اچھا مطلق متقی پرہیزگار کو اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا۔ لیکن دنیا میں ذرائع آمدن نہ ہوں یا ہوں کم ہوں، رہائش نہ ہو آدمی کے پاس، رہائش نہ ہو، آدمی بیمار ہو تو کتنا پریشان رہتا ہے انسان۔ آدمی بیمار ہو تو کتنا پریشان رہتا ہے، حالانکہ یہاں کی بیماری عارضی، یہاں کا رہائش نہ ہونا یہ بھی عارضی، ایسے ہی روزی کا کم ملنا یا نہ ملنا یہ بھی عارضی، یا اول تو چند روزہ ہی چاہیے، چند روزہ، ایک دن انسان غریب ہوتا ہے اس دن مالدار ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ جو مجھے اپنے قصے انہوں نے سنائے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج وہ بڑی جائیداد پراپرٹی والے، بڑی آمدن والے، بڑے کاروبار والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اوروں کو کھلانے والے، حالانکہ خود پہلے کھانا نہیں ملتا تھا، بڑوں کے وقت کھانا نہیں ملتا تھا، باپ کے وقت کھانا نہیں ملتا تھا، اور اب وہ کھلانے والے۔ تو دنیا کی ہر چیز چند روزہ ہے، مالداری بھی اور غربت بھی، تکلیف بھی۔ اگر یہی غربت، یہی تکلیف ہے، اللہ بچائے آخرت میں ملے پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آخرت کی غربت سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اصل جو تکلیف ہے آخرت کی ہے، وہاں کی مشقت اور مصیبت ہے کہ انسان کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کھولتا ہوا پانی وہاں کا ایسا سورہ محمد میں آتا ہے کہ جب ان کو پلایا جائے گا جانویوں کو، وہ آن کے کاٹ کر کے باہر پھینک دے گی، منہ کے قریب آئے گا، منہ جلس جائے گا، اوپر والا ہونٹ اوپر کھوپڑی تک چلا جائے گا، بعض روایت میں ایڑیوں تک، اور نچلا پنجے تک چلا جائے گا، ایسا انسان بد شکل ہو جائے گا۔ جہنم کا منظر اور شکل جب دیکھیں گے پہلی مرتبہ جہنم کا منظر، تو امت محمدیہ کے گناہگار وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بھول جائیں گے، اور اس سے پوچھیں گے جب جہنم تک پہنچیں گے تمہارے نبی کا کیا نام ہے؟ تو کہیں گے وہ جو آخر میں آئے تھے اور جن پہ آخری کتاب نازل ہوئی تھی، نام بھی بھول جائیں گے، کتاب کا بھی، دین کا بھی۔ اس قدر جہنم کا ڈراؤنا منظر ہوگا کہ صرف دیکھنے سے، اور پھر ظاہر ہے اندر جا کے جو چیزیں پہنچیں گی، جیسے آپ یہ آیات میں آ رہا ہے، تو وہ تو بڑی پریشان کن ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی غربت سے تو ڈرتے ہو، بڑے بچتے ہو، ڈرتے ہو، اصل غربت آخرت کی غربت ہے۔ دنیاوی مصیبتوں سے بچتے ہو، اصل مصیبتیں آخرت کی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اصل نعمت آخرت کی ہے، ٹائم ہی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ تو انبیاء تھے، بڑے مرتبے والے تھے، عام متقیوں کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہوگا۔ وہ ٹھکانہ کیسا ہوگا؟ جنات عدن، رہائشی باغات ہوں گے۔ ایک تو بغیر رہائش کے باغات ہوتے ہیں جس میں پھلدار درخت ہوں، صرف پھولوں کے بوٹے ہوں، لیکن رہائش وہاں نہ ہو۔ لیکن بعض باغات ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں رہائشیں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، اور رہائش کے جتنے لوازمات ہوں وہ سارے لوازمات میں پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ایسے باغات اور بھی مزے اور چسکے کے ہوتے ہیں کہ جس میں کیا ہو، جہاں پھل ہے، ہر قسم کا پھل ہے، وہاں پھول ہے، وہاں جو ہے وہ زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہے، وہاں خوبصورت محلات بھی ہے، اور محلات کے اندر ساری سہولیات بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ متقی پرہیزگار لوگ ایسے باغات میں داخل ہوں گے، رہیں گے کہ جن میں رہائشی محلات بھی ہوں گے، اور پھر ان محلات کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ باغات کے دروازے ان کے لیے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوں گے، جب بھی چاہیں گے۔ جیسے کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا، بڑا وزیر اعظم آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، کوئی بہت بڑا مہمان آتا ہے، پہلے سے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جہاں دروازے کھلے رکھتے ہیں وہاں بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے خیال کیا ہوگا، بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، وہاں لوگ پھر پھول جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بچھاتے ہیں،
پھول بچھاتے، پھر وہ چونے کی اور سفیدی کی لکیریں لگاتے، گیڑ لگاتے، اور پھر جو ہے نا وہ جب آتے ہیں تو ان پہ جو ہے نا پھول کی پتیاں نچاور کرتے ہیں. جو مہمان معزز ہے، بہت بڑا مہمان ہے. تو ایسے ہی جنت والے جب جنت تک پہنچیں گے تو دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور دوسری جگہ آتے ہیں فرشتے انہیں سلام کہیں گے. فرشتے انہیں ہے اللہ. پھر ان باغات میں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، صوفوں پہ، پلنگوں پہ. لیکن آج دنیا میں کتنی چیزیں آئی ہیں. آج فرنیچر کی دکانوں پہ آدمی جائے تو آدمی کی آنکھیں جو ہے نا دیکھتی رہ جاتی ہیں. یہ بندوں کے بنائے ہوئے فرنیچر ہے. رب کا بنایا ہوا فرنیچر کیسا ہوگا؟ وہاں کے پلنگ کیسے ہوں گے؟ وہاں کے صوفے کیسے ہوں گے؟ وہاں کے اور جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، سنگار میز وغیرہ، شوکیس وغیرہ، وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے نصیب فرمائے. اور یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوے طلب کریں گے، بہت سارے میوے طلب کریں گے. بشراب، اور پینے کی چیزیں بھی، پینے کی چیزیں اور میوے طلب کریں گے، اور جو بھی چیزیں طلب کریں گے ملے گی. اور پھر دیکھیں، دنیا میں گھر ہو اچھا، آمدن ہو اچھی، گھر میں ہر چیز ہو، خوبصورت بیوی نہ ہو تو زندگی مکمل نہیں رہتی، نامکمل رہتی ہے. جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ غمگین رہتے تھے، سوچوں میں رہتے تھے. جنت جیسی جگہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی. پاکیزہ تو جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی، ناک کے اندر گندگی نہیں ہوگی، نہ کانوں کے اندر گندگی، نہ منہ سے نکلنے والی گندگی، اور نہ کہیں اور سے نکلنے والی کوئی گندگی ہوگی، نہ ماہواری کی شکل میں کوئی گندگی ہوگی. پاخانے پیشاب کی گندگی بھی نہیں ہوگی، بد اخلاق کی گندگی بھی نہیں ہوگی، زبان درازی کی گندگی، غیر کی طرف دیکھنے کی گندگی، غیر پاک دامنی کی گندگی، یہ ساری گندگیاں نہیں ہوگی. پاک و صاف ہوگی، نیچے نگاہ والی ہوگی، صرف شوہر کو دیکھے گی، شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اصل میں وہاں مرد بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، مرد بھی بڑے خوبصورت، اور وہ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. عورتیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی، اور وہ بھی اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. تو کیا مزہ ہوگا. پھر 33 سال کا آدمی جوان ہو، 130 فٹ کا قد ہو، 130 فٹ کا، اور ہمیشہ آدمی صحت مند رہے، ہمیشہ آدمی جو ہے فریش رہے، تازہ رہے، ہمیشہ خوش رہے، کسی قسم کا کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو، پھر کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو. مزہ تو وہ ہوگا. پھر اس میں حسین و جمیل کیا ہو، باغات ہوں، محلات ہوں، اور وہ بھی پھر سونے اور چاندی کے اور قیمتی پتھروں کے، اور اس پہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں. وہاں پھر نہریں ہوں، شہد کی نہر الگ ہو، دودھ کی نہر الگ ہو، پانی کی نہر الگ ہو، اللہ، شراب کی نہر الگ ہو. تو مزہ تو اس کا آئے گا. اور پھر جو جنت اور فردوس میں ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے. ان کے پاس سونے کی چڑیاں ہوں گی، جدھر چاہیں گے نہروں کو پھیریں گے، چاہیں گے یہ نہریں ادھر نہ چلے ادھر چلے، اشارہ کریں گے وہ چڑیوں سے، سونے کی چڑیوں سے، ادھر چل پڑے گی. ادھر دنیا میں ہم بہت بھی چاہیں گے یہ نہر کو یہاں چلنا چاہیے، ادھر نہیں چلنا چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہاں جیسے جائیں گے ایسے جو ہے وہ چل پڑے گی. وہاں ان کے لیے پرندے ملیں گے، عجیب و غریب خوبصورت پرندے. پرندوں کا ذکر تو قرآن میں، اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پرندہ کھانے کو ملنا چاہیے. پرندہ پوچھے گا خود، ان کے آ جاؤں یا سالن کی شکل میں؟ یہ اللہ کے ولی جیسا یہ کہے گا آ جائے گا. ایک 130 فٹ کا ہوگا تو ظاہر ہے پھر تو وہ درخت سے اونچا ہوگا. وہ جو پھر جہاں سے چاہے گا پھل جس جانے کو دل کرے گا وہاں سے لے کے، اور وہاں سارے 130 فٹ کے ہوں گے. دنیا کی طرح نہیں، کوئی جو ہے نا بہت چھوٹا وہ بھی بدنما لگے، تو کوئی بہت اونچا کہ وہ بھی جو ہے نا عالم چلنا تھا کیا تھا اس کی طرح لگے. سب ایک جیسے ہوں گے سارے. اور سارے دائرے پھر اتنے فٹ کا جب قد ہوگا اس کی طاقت کتنی ہوگی. دنیاوی 4000 مردوں کی طاقت ہوگی. ایک مرد کے اندر 4000 مرد اگر جمع ہو جائے جلسہ بن جاتا ہے.
جتنا جلسے کی طاقت ہوتی ہے ایک مرغی کی کیا ہوگی طاقت ہوگی. تب تو اللہ بے شمار حوریں عطا کرے گا, بے شمار حوریں. اللہ وہاں کی زندگی اچھی کرے. دنیا میں خدا جانے ہمارے کتنے سال ہیں, کتنے دن ہیں, کتنے مہینے ہیں. اور پھر آدمی اس اسٹیج پہ جب پہنچ جاتا ہے پھر تو معدہ بھی کام نہیں کرتا, دانت کام نہیں کرتے, اعضاء جو ہے نا وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے, کمزور ہو جاتے ہیں. اصل زندگی تو اب وہاں کی ہے کہ وہاں اللہ کی بنا رہے. اللہ توفیق دے رہے ہیں, ہم وہاں کی زندگی بنا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی نیچے نگاہ والی عورتیں ہوں گی, اس کے شور کے سوا کسی اور کو نہیں جائے گی. اور ساتھ پھر اطراب ہم عمر ہوں گی, ہم عمر. یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی اور عورت تو نہ ملے اور کوئی بڑھیا ملے, یا اسے 15 سال بڑی ہو, 20 سال بڑی ہو. ہمارے خاص ایسی مجبوری ہوتی ہے, رشتے ملتے نہیں, آدمی مجبور ہو جاتے ہیں اپنے سے 15 اور 20 سال بڑی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے کہ چلو بیوی تو مل جائے, بیوی تو مل جائے. وہاں ایسا نہیں, ہم عمر ہوں گے, بالکل ہم عمر. وہاں سے پھر کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں, وہ نعمتیں ہیں جن کا تمہیں قیامت کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا, جو تمہیں مل گئی یا نہیں ملی. اور پھر اللہ کہے گا یہ ہماری روزی ہے, ہماری دی ہوئی روزی ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, یہ ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات تو تم نے سن لی, یہ بات تو تم نے سن لی, اور یہ بات تم محفوظ کر لو. یاد رکھو کہ متقی پرہیزگار لوگوں کا یہ اچھا انجام ہوگا. آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیں, سرکش لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو سرکش لوگ ہوں گے نا ان کا بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا, بہت برا. وہ کون سا ہے؟ جہنم. اس میں داخل ہوں گے. اللہ نے فرمایا وہ بہت بری جگہ ہے آرام کرنے کی, بہت برا بچھونا ہے. کیونکہ جہنم میں اہل جہنم کے نیچے بھی آگ ہوگی, اوپر بھی آگ ہوگی. اس لیے کہا کہ بہت برا بچھونا ہوگا, آرام کی بہت بری جگہ ہوگی. نیچے بھی آگ, بطور بستر کے آگ, لیٹے تو آگ, بیٹھے تو آگ, کھڑا رہے تو آگ, اوپر بھی آگ, دائیں بائیں ہر طرف سے آگ. اللہ کہے گا یہ سزا ہے تمہاری, اب چکو اس کو, چکو اس سزا کو. پھر اللہ نے تفصیل بیان کی, وہ سزا کیا ہے, کھولتا ہوا پانی. اور غساق اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ. رسول اللہ نے فرمایا اتنی بدبودار ہوگی وہ پیپ کہ اگر دنیا کے اندر ایک ڈھول گرا دیا جائے, ایک ڈول, تو سارے کے سارے جاندار اور انسان سڑ جائیں. اے اللہ. بات کہتا ہے کہ اس سے وہ جہنم کی ٹھنڈک والی سزا مراد ہے, ٹھنڈک والی, جس کو زمہریر کہا جاتا ہے. زمہریر اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے بھی آدمی کو بڑی تکلیف ہوگی. اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ ٹھنڈی یخ بھی مراد ہوگی پیپ کی, جس کا پینا ممکن نہیں ہوگا, اتنی ٹھنڈی اور بدبودار ہوگی. اللہ بچائے. بعض جگہ بعض قرآن میں بعض الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جھاڑیاں ملے گی کھانے کو, جھاڑیاں. لیکن بھوکے ہوں گے تو بھوکے اونٹ کی طرح اس کو کھائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے وہ. پھر کہ پانی پھر کھولتا ہوا پانی. اللہ نے فرمایا اس شکل کی اور بھی طرح کی سزائیں ہوں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبوعین اور تابعین کا ذکر کیا ہے کہ جب دونوں جہنم کے گیٹ تک پہنچیں گے, جو غلط راستے پہ لوگوں کو چلانے والے تھے اور پیچھے چلنے والے تھے, دونوں متبوع جن کے پیچھے چلتے تھے, تابع جو چلنے والے تھے, جب پہنچیں گے وہاں کو روکا جائے گا. پھر جو متبوع ہوں گے وہ
ताबीन को कहेंगे कि इनका आना ना मुबारक हो, इनको खुश आमदेद नहीं, इनको हम खुश आमदेद नहीं कहते। वो जो ताबीन कहेंगे हम तुम्हें खुश आमदेद नहीं कहते, तुम्हारा आना यहाँ जो है वो क्या है, तुम्हें हम खुश आमदेद नहीं कहते। तुम लोग हो बदबख्त, तुमने हमारे लिए ये चीज़ें, ये सज़ाएँ आगे भेजी हैं, हमें पीछे चलाया और ये सज़ाएँ आगे भेजी हैं। फिर कमज़ोर कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे। अल्लाह कहेगा दूसरी जगह आता है कि तुम दोनों के लिए दुगना अज़ाब है। इन्होंने तुम्हें गुमराह किया तो ये इसलिए डबल के खुद गुमराह ने तुम्हें किया और तुमने आगे औरों को किया, लिहाजा खुद भी थे औरों को किया, तुम दोनों को डबल सज़ा है। फिर वहाँ इनको हैरानगी भी होगी अहले जहन्नम को कि बाद वो लोग जिनके साथ हम मजाक करते थे, दुनिया से ठट्ठा करते थे, मजाक करते थे, हंसी करते थे, उनको हम अच्छा नहीं समझते थे, आखिर समझते थे, आज कोई इधर है नहीं या हमें नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया ये अहले जहन्नम का जहन्नम के गेट पे, जहन्नम के दरवाजे पे या जहन्नम में ये लड़ना झगड़ना ये बरहक है, लड़ेंगे आपस में। बल्ले वहाँ और जो सज़ाएँ होगी, ये जो आपस में लड़ाई की जो जहनी कोफ्त होगी, जहनी सज़ा, ये भी उनको मिलेगी। लान तान करेंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे आपस में। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तर्जुमा जल्दी देख लें जी। बस करो और याद करें इस्माईल वलियसा वज़ुल्किफ़्ल, इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अलियसा और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। वकुल्लु मिनल अख़यार, ये सारे अल्लाह के नेक बंदों में से थे, अच्छे बंदों में से थे। हाज़ा ज़िक्र, ये नसीहत है। बैन लिल-मुत्तक़ीन लहुस्न मआब, और बेशक मुत्तक़ियों के वास्ते अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। जन्नात आदन, रिहायशी बागात हैं, मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, खुले रहेंगे उनके वास्ते दरवाज़े। मुत्तक़ीन फ़ीहा, टेक लगाएंगे उन बागात के अंदर। यदून फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरा, और तलब करेंगे उन बागात में बहुत सारे मेवे, बहुत सारा फल। व शराबिन, और पीने की चीज़ें। वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़, और उनके पास नीची निगाह वाली औरतें होंगी। अतराब उमर अला मा तुअदून लियौमिल हिसाब, उनसे कहा जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं, वो नेमतें हैं जिनका तुम्हारे साथ वादा किया जाता था क़यामत के दिन के लिए, हिसाब के दिन, क़यामत के दिन के लिए। इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना, बेशक ये हमारा रिज़्क़ है, रोज़ी है। मा लहू मिन नफ़ाद, इसके लिए ख़त्म होना नहीं है। हाज़ा, इसको महफूज रख लो, महफूज कर लो, याद रखो इसको। और बात तुझमें कि ये बात तो तुमने सुन ली, मुत्तकी परहेज़गार की, अब ज़रा सरकशों की बात भी सुन लो, ठीक। व इन्न लित्वाग़ीन लशर्र मआब, और बेशक सरकशों के वास्ते अलबत्ता बुरा ठिकाना है। जहन्नम, जहन्नम है। यस्लौनहा, उसमें दाखिल होंगे। फबिअसल मिहाद, बस वो बुरा बिछोना है, बुरी आराम की जगह है। हादा, ये सजाए। फलयज़ूक़, बस चखो इसको। हमीमुन, खोलता हुआ पानी है। वग़स्साक़ुन, और जहन्नमियों के ज़ख्मों से बहने वाली पीप है। वाखिर मिन शक्ली अज़वाज, और मज़ीद इस शक्ल की तरह तरह की सज़ाएँ हैं। आला फ़ौज मुक़्तहमुम माकुम, ये ग्रोह है जो दाखिल होने वाला है तुम्हारे साथ। ला मरहबन बिहिम, सरदार कहेंगे कि इनको खुश आमदेद नहीं। इन्नहुम सालुन नार, बेशक ये जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। कालू, ताबे कहेंगे, कालू कहेंगे ताबे, बल अंतुम, बल्कि तुम ऐसे हो कि ला मरहबन बिकुम, तुम्हें खुश आमदेद नहीं। अंतुम क़द्दमतुमू लना, तुमने ये बढ़ाया हमारे वास्ते, ये मुसीबत, ये सज़ाएँ। फबिअसल क़रार, बस बहुत बुरी ठहरने की जगह है। कालू कहेंगे वो ताबीद कमज़ोर, रब बने हमारे परवरदिगार, हमारे रब, मन क़द्दम लना हाज़ा, जिसने हमारे लिए चीज़ आगे बढ़ाई। फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िआफ़न, तो उसके लिए ज़्यादा कर दे, दुगना अज़ाब, फिर नारे जहन्नम की आग में। वक़ालू, और कहेंगे वो जहन्नमी लोग, मा लना ला नरा रिजालन, क्या है हमें नहीं देखते हम ऐसे मर्दों को, ऐसे लोगों को। कुन्ना नअुज़्ज़ु मिनल अशरार, जिनको हम बुरा ख्याल करते थे, बुरा ख्याल करते थे। अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिया, क्या हमने उनको ठट्ठा मज़ाक बनाया था। अम ज़ाग़त अन्हुमुल अब्सार, या चूक गई हैं उनसे हमारी आंखें, क्या हमें नज़र नहीं आ रहा।
ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل جہنم کا جگڑنا البتہ برحق ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔